अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने गदर फिल्म अवार्ड्स तकरीब में की शिरकत। समाज में तब्दीली लाने में फिल्मों का अहम रोल, रेवंत रेड्डी ने तकरीब से किया खिताब। कुल हिंद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के अरकान असम्बली मुतालिका हल्कों में जारी तरक्याती कामों की तकमील और अवामी फलाह बहबूद के कामों में है मसरूफ़। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 21 जून को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम का करेंगे दौरा। एयर फोर्स एकेडमी दोंडीगल में पासिंग आउट परेड, एयर चीफ मार्शल ने की शिरकत। वज़ारत उम्रा सऊदी अरब की नई पाबंदी, उम्रा वीज़ा के लिए कन्फर्म होटल बुकिंग बुनियादी शर्त। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने पहले गदर फिल्म अवार्ड्स तकरीब में शिरकत की और ख़िताब भी किया। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने अपने ख़िताब में कहा कि समाज में तब्दीली लाने में फ़िल्मों का अहम रोल है और ये आने वाले दिनों में भी ये अमल जारी रहेगा। रेवंत रेड्डी ने तकरीब में मुंतखब किए गए फिल्मों को अवार्ड से भी नवाजा। इस मौके पर नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का के अलावा फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल राजू के अलावा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की सरकर्दा शख्सियात भी मौजूद थी। Congratulations, Mari mana next award, Best Director 2024. Yes, and the Best Director 2024 goes to none other than Sri Nagashwin. Kalki cinema ki gaanu, Kalki 298980. Mari Best Leading Actor ఎవరో కాదు, పుష్ప 2 సినిమా కి గాను అల్లు అర్జున్ గారు. పుష్ప 2 సినిమాకి గాను ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ గారు ఈ అవార్డ్ ని అందుకుంటూ ఉన్నారు. ప్రతి ఒక్క మైన్యూట్ డీటెయిల్ ని అద్భుతంగా చూపిస్తూ ఒక మాస్ ఇమేజ్ తో పాటు ఒక క్లాస్ టచ్ ని కూడా ఇస్తూ పర్ఫామ్ చేసి అందరి మనసుల్ని గెలుచుకు ప్రశంసా పత్రాన్ని అందిస్తున్నారు మన గౌరవనీయ ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ ఏ రేవంత్ రెడ్డి గారు. కంగ్రాచులేషన్స్ టు అల్లు అర్జున్ గారు. పుష్ప నీ అవ్వ తగ్గేదెల్లే. ఈ రోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 కు ఒక ప్రత్యేకత ఉన్నది. ఈ దేశానికి స్వతంత్రం వచ్చే 100 సంవత్సరాలు 2047లో మనం పూర్తి చేసుకోబోతున్నాం. మరి స్వతంత్ర భారతదేశంలో 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటున్నప్పుడు మన దేశం ప్రపంచంలోనే ఒక అద్భుతమైన దేశంగా, మన దేశం ప్రపంచం ఎకానమీని శాసించే విధంగా మన దేశం అభివృద్ధి చెందాలి. అది పరిశ్రమలు కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఫార్మా, డిఫెన్స్ అండ్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కూడా ఈ దేశంలో ఒక గొప్ప పరిశ్రమగా రాణించాలనేదే మా ప్రభుత్వం యొక్క ఆలోచన, మా ప్రభుత్వం యొక్క ప్రణాళిక. అందుకే ఈరోజు ఈ వేదిక మీద నుంచి మీకు అందరికీ ఒక మాట నేను స్పష్టంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. నేను మొన్న జరిగిన నీతి ఆయోగ్లో ప్రధానమంత్రి గారికి చెప్పిన 2047 ఏదైతే విజన్ ఉందో 2047కి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా అభివృద్ధి చెందాలి. 2035 లోపల $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీగా తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అభివృద్ధి పదం వైపు నడిపిస్తాం. 10 సంవత్సరాలు తిరిగే లోపల $1 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి చేరాలన్నా 2047కి $3 ట్రిలియన్ ఎకానమీకి తెలంగాణ రాణించాలి అనంటే సినీ పరిశ్రమ గొప్పగా అభివృద్ధి చెందాలి. ఈరోజు హాలీవుడ్ అంటే అమెరికాకి వెళ్తున్నాం, బాలీవుడ్ అంటే ముంబైకి వెళ్తున్నాం. నేను అడుగుతున్న మిత్రుల్ని, రాజమౌళి గారిని, ఈరోజు ప్రపంచమే గుర్తించే విధంగా అద్భుతమైన సినిమాలను తీయగలిగిన మీరు ఆ పరిశ్రమను ఎందుకు ఈ గడ్డ మీదకి తీసుకురారు అని నేను మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా. ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు అండగా నిలబడ్డది. హాలీవుడ్ అమెరికా కాదు, బాలీవుడ్ ముంబై కాదు, హాలీవుడ్ బాలీవుడ్ హైదరాబాదు గడ్డ మీద ఉండాలి.
మీకేం కావాలనో నాకు చెప్పండి. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీకు అండగా నిలబడుతుంది. ఒక ఐటీ పరిశ్రమను, ఒక ఫార్మా ఇండస్ట్రీని, ఒక డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రీని ఏ రకంగా ప్రోత్సహించినామో ఈరోజు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీని అదే విధంగా ప్రోత్సహిస్తాం. మీకు కావాల్సిన ప్రణాళికలు అందిస్తాం. ప్రణాళికలు మీరు రచించండి. మా విజన్ డాక్యుమెంట్లో, తెలంగాణ రైజింగ్ 2047 విజన్ డాక్యుమెంట్లో ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీకి ఒక చాప్టర్ ఇస్తాం. ఆ చాప్టర్ని రాయాల్సిన బాధ్యత సినీ ప్రముఖులకు, ఇక్కడ ఉన్న పెద్దలందరికీ ఉంది. మీకు ఏం కావాలనో నాకు చెప్పండి. నేను ఈరోజు చెప్తున్నా, ఇక్కడ నుంచి 22 సంవత్సరాలు, ఈ 22 సంవత్సరాలు క్రియాశీలక రాజకీయాలలో నేను ఉంటా. ఏ హోదాలో ఉన్నా మీకు అండగా నిలబడతా. ఈ పరిశ్రమను అంతర్జాతీయంగా అభివృద్ధి చెందడానికి అవసరమైన అన్ని ప్రణాళికలను, అన్ని రకాల మిమ్మల్ని ప్రోత్సాహకాలను रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि बल्दी इंतखाबात का शेड्यूल इस माह के अवाखिर तक जारी कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कल होने वाले काबीना के इजलास में तबादले ख्याल के बाद इंतखाबात की तारीख की वजाहत की जाएगी। वज़ीर ने कहा कि पहले हम MPTC और ZPTC के इंतखाबात करवाएंगे, उसके बाद सरपंचों और बल्दियात के इंतखाबात होंगे। बल्दियात इंतखाबात में सिर्फ 15 दिन बाकी रह गए हैं। कांग्रेस लीडरों से इंतखाबात में पार्टी को कामयाबी से हमकिनार करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि फलाही स्कीमों को लोगों तक पहुंचाना मुकामी कायदीन की जिम्मेदारी और तजवीज़ दी कि ख़वातीन के लिए मुतारफ़ करवाई जाने वाली स्कीमों की वसी पैमाने पर आवाम में तशहीर की जाए। रियासती वज़ीर ने ऐलान किया कि रैतु बीमा फ़ंड्स के साथ बारीक चावल के लिए बोनस 1 हफ़्ते के अंदर किसानों के खातों में जमा कर दिया जाएगा। కాదు 22,500 కోట్లు 22,500 కోట్లు రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి తెలిసి కూడా పేదోడి కోసం తల తాకట్టు పెట్టైనా పేదోడి చిన్న కోరికని మన ప్రభుత్వం మొదటి విడత ప్రతి నియోజకవర్గానికి 3,500 ఇళ్ళు ఇద్దాం. రాబోయే 3.5 సంవత్సరాలలో ఈ 4.5 లక్షల ఇళ్ళు కలుపుకొని 20 లక్షల ఇళ్ళు కట్టాలన్నదే మన ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం యొక్క చిత్తశుద్ధి. నా ఆడబిడ్డలకి ఈ వేదిక నుంచి తెలియజేస్తున్నాను, మొదటి విడత నీది ఏ కులమని ఏ మతమని నువ్వు ఎవరికి ఓటేస్తామని ఇల్లు ఇచ్చేటప్పుడు అడగల. నువ్వు పేదవాడు అయ్యుంటే చాలు, నువ్వు పేదవాడు అయ్యుంటే చాలు, నీ కోరిక वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी को सालगिरह की मुबारकबाद पेश की है। रेवंत रेड्डी ने वज़ीर आला ऑफिस के एक्स अकाउंट पर अकबरुद्दीन ओवैसी की तस्वीर के साथ तेलुगु में मुबारकबादी का पैगाम पोस्ट किया है। चंदनगोटा हल्के असम्बली के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन ओवैसी की सालगिरह के मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दिली मुबारकबाद पेश की। रियासत तेलंगाना में साल 2025 कीमतों में मुसलसिल इजाफे का साल हो गया है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ़ चीज़ों की कीमतों में मुसलसिल इजाफा किया जा रहा है। RTC, बस पासेस, मेट्रो किरायों से मंदिर के टिकट्स तक डेयरी प्रोडक्ट्स, शराब की कीमतों में इजाफा किया गया है और अब रजिस्ट्रेशन के लिए ज़मीन की कीमत में इजाफा करने की तैयारी है। कीमतों में इस तरह किए जाने वाले हर इजाफे से आम आदमी पर इसका बोझ आयद हो रहा है। 9 जून को तेलंगाना स्टेट रोड कॉरपोरेशन की जानिब से माहाना बस पासेस की कीमत में 20 था 30% इजाफा किया गया। माहाना ऑर्डनरी बस पास की कीमत में जो 1,150 रुपये थी, उसमें इजाफा करके अब 1,400 रुपये कर दिया गया है, जबकि मेट्रो एक्सप्रेस और मेट्रो डिलक्स पासेस की कीमत बिलतरतीब 1,600 रुपये और 1,800 रुपये कर दी गई है। स्टूडेंट बस पासेस की कीमतों में भी इजाफा किया गया है। RTC ने इस इजाफे को टूल चार्जेस और ऑपरेशनल अखराजात में इजाफे से मंसूब किया है। इससे पहले हैदराबाद मेट्रो रेल ने इसके किराए में पहले इजाफा किया।
ایئر چیف مارشل اور چیف آف دی ایئر اسٹاف اے پی سنگھ نے ایئر فورس اکیڈمی دونڈیگل میں 215ویں کورس کی کمانڈنگ گریجویشن پریڈ کا معائنہ کیا. یہ تقریباً 254 فلائٹ کیڈٹس کی پری کمیشن تربیت کی کامیاب تکمیل کی یادگار کے طور پر منعقد کی گئی، جنہیں مختلف شعبے جات میں کمیشن پانے کے بعد فلائنگ آفیسرز کے طور پر شامل کیا گیا. تقریب میں کامیاب امیدواروں کا ان کی تربیت کے بعد ایئر فورس، نیوی اور کوسٹ گارڈ عہدیداروں کے طور پر ونگز عطا کیے گئے. ایک دوست ملک ویتنام کے عہدیدار نے بھی تربیت مکمل کر کے گریجویشن حاصل کی. فلائنگ برانچ کے روہن کرشنا مورتی نے میرٹھ میں اول مقام حاصل کیا، جس پر انہیں صدر جمہوریہ کی پلیک اور چیف آف دی ایئر اسٹاف تلوار اعزاز سے نوازا گیا. آندھرا پردیش میں اساتذہ کے تقررات کے لیے منعقد ہونے والے ڈی ایس سی امتحانات کی تاریخ میں تبدیلی کی گئی ہے. پہلے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق امتحانات 20 اور 21 جون کو مقرر کیے گئے تھے، لیکن اب ان تاریخوں میں تبدیلی کر دی گئی ہے. اصل میں 21 جون کو وشاکھاپٹنم میں بین الاقوامی یوم یوگا کی تقریب منعقد ہو رہی ہے، جس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت متوقع ہے. وزیر اعظم نریندر مودی ایک بار پھر آندھرا پردیش کا دورہ کرنے والے ہیں. حال ہی میں انہوں نے ریاستی دارالحکومت امراوتی کی اثر نو تعمیر کی افتتاحی پروگرام میں شرکت کی تھی. اب آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے انہیں بین الاقوامی یوم یوگا میں شرکت کی دعوت دی ہے، جس پر وزیر اعظم نے مثبت رد عمل ظاہر کیا ہے. وزیر اعظم مودی کے دورے کا باضابطہ شیڈول طے کر لیا گیا ہے. وہ اس ماہ کی 21 تاریخ کو وشاکھاپٹنم کا دورہ کریں گے. شیڈول کے مطابق وزیر اعظم بین الاقوامی یوم یوگا کی تقاریب میں شرکت کریں گے. وزیر اعظم 20 جون کی شام بھوونیشور سے وشاکھاپٹنم پہنچیں گے، جہاں ان کے قیام کے لیے ایسٹرن نیول کمانڈ کے گیسٹ ہاؤس میں انتظامات کیے جا رہے ہیں. 21 جون کی صبح 6:30 بجے سے 7:45 بجے تک وزیر اعظم مودی آر کے بیچ روڈ پر ریاستی حکومت کی جانب سے منعقدہ بڑے پیمانے پر یوگا ڈے کی تقاریب میں حصہ لیں گے. بعد ازاں وہ اسی دن صبح 11:30 بجے کے بعد وشاکھاپٹنم سے دہلی روانہ ہوں گے. شہر حیدرآباد کے ایل بی نگر کے چنتل کنٹلا علاقے میں ہائی ٹینشن وائر ٹوٹ کر گرنے کے نتیجے میں 2 افراد کرنٹ لگنے سے ہلاک ہو گئے. پولیس کے مطابق دونوں افراد فٹ پاتھ پر رہائش پذیر تھے اور بارش و تیز آندھی کے دوران ہائی ٹینشن بجلی کے تار ٹوٹ کر ان پر آ گرے. حادثے کے وقت وہ فٹ پاتھ پر سو رہے تھے. دونوں افراد بھیک مانگ کر اپنا گزر بسر کرتے تھے اور فٹ پاتھ پر ہی رہا کرتے تھے. మనుషుల మీద పడి వాళ్ళు కాలిపోతున్నారని చెప్పగానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇమ్మీడియట్లీ మేము పెట్రో కారు అండ్ మా పై సిబ్బందిని తెలియపరిచి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. వచ్చేసరికి వాళ్ళిద్దరూ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ లాగా ఉన్నారు. ఆ ఫుట్పాత్ تلنگانہ کے نظام آباد شہر میں ایک چونکا دینے والا واقعہ اس وقت پیش آیا جب اے ٹی ایم میں جمع کرانے کے لیے لائی گئی رقم کو لے کر سیکورٹی ایجنسی کا ملازم فرار ہو گیا. اطلاعات کے مطابق ایلفا گٹا میں واقع ایک ایجنسی میں کام کرنے والا رماکانت گزشتہ 5 سالوں سے خدمات انجام دے رہا تھا. حال ہی میں اس نے ایک بینک کے اے ٹی ایمز میں رقم لوڈ کرنے کی ذمہ داری دی گئی تھی، جس کے تحت وہ 40-50 لاکھ روپے لے جا رہا تھا. تاہم رقم لے جانے والی گاڑی میں تاخیر ہونے پر رماکانت
نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور پوری رقم کے ساتھ فرار ہو گیا۔ ایجنسی کے عملے نے فوری طور پر پولیس میں شکایت درج کروائی، جس پر مقدمہ درج کر کے تحقیقات شروع کر دی گئی ہے اور ملزم کی تلاش جاری ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں اور ڈویژنز میں عوامی فلاح و بہبود کے کاموں میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت حلقے بہادر پورے کے مجلسی رکن اسمبلی محمد مبین نے پارٹی کے نمائندہ کارپوریٹر نواب صاحب کنٹا ڈویژن محمد عبدالحنان کے ہمراہ ڈرین لائن کے کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا۔ بعد ازاں مقامی عوام سے رکن اسمبلی محمد مبین نے ملاقات کرتے ہوئے انہوں نے عوامی مسائل سے بھی واقفیت حاصل کی اور ان کے مسائل کی یکسوئی کے لیے متعلقہ عہدیداروں کو ضروری ہدایتیں بھی دی۔ اس موقع پر رکن اسمبلی محمد مبین کے ہمراہ مقامی سرگرم مجلسی کارکنان بھی موجود تھے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں ترقیاتی کاموں کی تکمیل کے علاوہ عوامی فلاح و بہبود کے کاموں کی تکمیل کے لیے بھی اقدامات میں مصروف ہیں۔ اس سلسلے کے تحت مجلسی رکن اسمبلی حلقہ یاقوت پورہ جعفر حسین معراج نے پتھر گٹی ڈویژن کے مختلف علاقوں امان نگر، رحمت نگر اور صبا بیکری کے عقبی حصے کا دورہ کرتے ہوئے وہاں جاری 22 لاکھ روپے لاگتی ترقیاتی کاموں کا تفصیلی معائنہ کیا اور وہاں موجود عہدیداروں سے مذکورہ کاموں کی پیش رفت کا انہوں نے جائزہ بھی لیا۔ اس موقع پر مجلسی ڈویژن کارپوریٹر پتھر گٹی سہیل قادری کے علاوہ سرگرم مجلسی کارکن بھی موجود تھے۔ آج یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی پتھر گٹی ڈویژن امان نگر رحمت نگر صبا مسجد کے پیچھے صبا بیکری کے پیچھے جو روڈز کا کام اور ایس ڈبلیو ڈرین کا کام شروع ہوا، جس کی لاگت 22 لاکھ روپے ہے۔ وہ کام کل رات کو روڈ پڑی، اس کے انسپیکشن کے لیے میں اور یہاں کے مقامی کارپوریٹر سہیل قادری صاحب، المعروف محمود قادری صاحب، نقیب ملت اور حبیب ملت کے انسٹرکشن پہ ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں، آ کے وزٹ کرے ہیں، کام کا دورہ کیا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجلس اتحاد المسلمین کے ایریے کے صدر معتمدین ایکٹیو ورکر کے ساتھ تمام ذمہ دار جو بستی کے ہیں تمام کے تمام آج کے اس پروگرام میں موجود تھے۔ الحمدللہ یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹنسی میں کامات تیزی سے جاری ہے۔ نقیب ملت اور حبیب ملت کی نگرانی کیا تھا، انشاءاللہ آئندہ بھی کاموں کو آگے تیزی سے بڑھایا جائے گا۔ میں تمام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ نرمل ضلع کے باسرا میں دریائے گوداوری میں 4 افراد غرقاب ہو گئے۔ دریا میں لاپتہ ایک شخص کی تلاش جاری ہے۔ 4 افراد دریا میں نہانے گئے ہوئے تھے۔ مہلوک تمام افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے بتایا گیا ہے۔ مہلوکین کی شناخت راکیش، ونود، رتک اور مدن کے طور پر ہوئی ہے۔ لاشوں کو بھینسا کے سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مہلوکین حیدرآباد کے چنتل کے رہائشی بتائے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ 18 افراد پر مشتمل ایک ہی خاندان دریائے گوداوری میں غسل کرنے کے لیے باسرا گیا ہوا تھا۔ اس واقعے کے بعد ان کے اہل خانہ سوگ میں ڈوب گئے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے نئی پابندی عازمین عمرہ کے لیے عائد کی گئی ہے۔
سعودی وزارت حج و عمرہ نے اعلان کیا ہے کہ عمرہ ویزا کے لیے کنفرم ہوٹل بکنگ بنیادی شرط ہے، جس کی تصدیق نسک پلیٹ فارم سے ہونا ضروری ہے۔ مقامی میڈیا کے مطابق وزارت حج و عمرہ نے وزارت سیاحت کے اشتراک سے سال 1447 ہجری کے عمرہ ضوابط کا اعلان کیا ہے، جن میں عمرہ زائرین کے لیے لازمی ہے کہ انہیں مملکت میں موجود وزارت سیاحت کے لائسنس یافتہ ہوٹلز میں کمرے کی بکنگ کروانی ہوگی، جس کے بغیر عمرہ ویزا جاری نہیں کیا جائے گا۔ حافظ احمد حسین متوطن گوٹکیر کے پوتے اور صاحبزادہ سید مبارک اللہ برکت کے نواسے حافظ محمد اسماعیل حسین ولد حافظ محمد حسین مظہری کی جانب سے حفظ قرآن کریم مکمل ہونے پر دستار بندی کی گئی، جبکہ خلعت بھی عطا کی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے شہر دبئی میں منعقد ہوئی دستار بندی تقریب میں مدرسے کے طلباء، حفاظ کرام کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے۔ حافظ محمد اسماعیل حسین کے دوست، احباب اور رشتہ داروں نے اس مبارک موقع پر مبارکباد بھی پیش کی۔ اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم آمين واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وأطراف النهار آمين واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين يا رب برحمتك يا أرحم الراحمين ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر ما شاء الله 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 بسم الله تقبل الله الدنيا ذكي دينه من وها مذهب كتابه دينها قرآن ما شاء الله ما شاء الله بہت بہت مبارک بہت بہت مبارک الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله مبارک مبارک ہم ادھر سے بیٹھے رہیے بچے بیٹھے رہیے ہم بھی ادھر سے آ کے ملے گا ما شاء الله ما شاء الله مبارک۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریونت ریڈی نے غدر فلم ایوارڈز تقریب میں کی شرکت، سماج میں تبدیلی لانے میں فلموں کا اہم رول، ریونت ریڈی نے تقریب سے کیا خطاب۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے اراکین اسمبلی متعلقہ حلقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کی تکمیل اور عوامی فلاح بہبود کے کاموں میں ہیں مصروف۔ وزیر اعظم نریندر مودی 21 جون کو آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم کا کریں گے دورہ۔ ایئر فورس اکیڈمی دونڈیگل میں پاسنگ آؤٹ پریڈ، ایئر چیف مارشل نے کی شرکت۔ وزارت عمرہ سعودی عرب کی نئی پابندی، عمرہ ویزا کے لیے کنفرم ہوٹل بکنگ بنیادی شرط۔ ناظرین، روبی نیوز کی فیڈ بیک کے لیے اسکرین پر دیے گئے نمبر پر آپ کال کر سکتے ہیں یا ای میل کے ذریعے ہمیں پیام بھی بھیج سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ روبی نیوز اختتام پذیر ہوتی ہے۔ روبی نیوز کی ساری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔